یہ قرآن ایک ایسا معزز کلام ہے، قرآن ایک ایسی معزز کتاب ہے، اس کتاب کو اگر ہم جنوں پر انسانوں پر نہیں بلکہ اگر ہم پہاڑوں کی چٹانوں پر اگر ہم نازل کریں گے تو اس کی عظمت سے یہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ قرآن نے کہا لولا انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اللہ اکبر۔ ہو سکے ہم اس مہینے کے اندر کثرت کے ساتھ قرآن پڑھیں، کیونکہ قرآن مجید ایک ایسی معزز کتاب ہے، جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ اس کلام کو پڑھنے سے آپ کے نامہ اعمال میں اتنا اضافہ ہوگا، اتنی نیکیاں ملیں گی، آپ حساب نہیں لگا پائیں گے۔ عام دنوں میں کوئی آدمی قرآن مجید پڑھتا ہے، الف لام میم اگر 3 حروف پڑھ لے تو اسے عام دنوں میں 30 نیکیاں دی جاتی ہیں۔ 30 نیکیاں کمانا کوئی معمولی بات نہیں۔ قیامت کے دن آدمی ایک ایک نیکی کے لیے ترسے گا، ایک ایک نیکی کے لیے۔ اگرچہ ایک نیکی مل جائے گی تو اس کا ترازو بھاری ہو جائے گا اور جنت کے اندر چلا جائے گا۔ او ایسا عالم، اس عالم میں لوگ ایک ایک نیکی کو ترسیں گے۔ آج اتنا سنہرا موقع اللہ نے عطا کیا ہے، ہم اس کی ہم قدر نہیں کر رہے ہیں۔ ایسا موقع کبھی آپ کو آنے والا نہیں، بہترین موقع ہے۔ ایک کے بجائے 10 تو عام دنوں میں ملیں گے۔ رمضان کے اندر کوئی آدمی صرف الف لام میم پڑھ لے تو الف پر 70 نیکیاں، لام پر 70 نیکیاں، میم پر 70 نیکیاں۔ اللہ اکبر۔ گویا 3 حروف پر آپ کو 210 کے لگ بھگ قریب آپ کو واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدا ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفاعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور۔ تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اسی اللہ کے لیے لائق و سزاوار ہیں جو اس کائنات کا رب العالمین ہے۔ بے پناہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ مقدسہ پر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ مقدس مہینہ نصیب فرمایا۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحت و عافیت کے ساتھ پورا مہینہ نصیب فرمائے اور بڑھ چڑھ کر اس میں عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حاضرین، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ ایک بابرکت مہینہ ہے۔ اس کی برکت، اس کی عظمت ہم بار بار سنتے ہیں کہ اس مہینے میں ہونے والی عبادتیں، اس مہینے میں ہونے والے کام
بالمقابل دوسرے مہینوں کے سے زیادہ دیکھا جائے تو بہت زیادہ افضل ہیں۔ یہاں پر شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ الغرض بالمقابل عام مہینوں کے یہ مہینہ بڑا ہی افضل مہینہ ہے۔ آپ دیکھیں گے کوئی آدمی عام دنوں میں اگر ایک نیکی کرتا ہے اسے 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور وہی نیکی اگر اس مہینے میں کی جائے تو ایک کے بجائے 10 نہیں بلکہ 10 کے بجائے 70 اور اس سے زیادہ نیکیاں ملتی ہیں۔ تو گویا یہ بڑا ہی نیکیوں کا کمانے کا مہینہ ہے۔ آخر کار وجہ کیا ہے؟ اس مہینے کی عظمت، اس مہینے کی برکت، اس کا مقام اتنا بلند کیوں کیا گیا؟ کیا وجہ ہے کہ پورے مہینوں کا سردار اس مہینے کو بنا دیا گیا؟ کیا وجہ ہے کہ اس مہینے میں اتنی ساری رحمتیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے برسائی جاتی ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ تو وجہ اس کی یہی ہے کہ یہ مہینہ اس لیے معزز ہے، اس لیے مقدس ہے کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب کو نازل کیا۔ یہی وجہ ہے قرآن مجید کا نازل ہونا، اس کتاب کا اللہ تعالیٰ نے ہم پر نازل کرنا، اس کتاب کی برکت سے، اس قرآن کے نازل ہونے کی وجہ سے اس مہینے کی عظمت اور بڑھ گئی۔ محترم حاضرین، یہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب دیکھیے کتنی بڑی عظیم کتاب ہے۔ جو آیت کریمہ نے آپ کے سامنے تلاوت کی سورہ فاطر کی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ۔ اللہ نے کہا کہ جو بندے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد کہا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور ہم نے انہیں جو مال عطا کیا ہے اس مال میں سے خرچ کرتے ہیں، چھپا کر کے بھی دکھا کر بھی۔ تو یہ 3 کام جو کرتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، اور اپنے مال میں سے صدقہ خیرات کرتے ہیں، تجارتاً یرجون تجارۃ لن تبور، اللہ نے کہا کہ لوگ ایسی تجارت میں لگے ہیں جس تجارت میں کوئی خسارہ نہیں۔ حالانکہ عام طور پر دیکھا جائے تجارت جس میں نفع بھی ہوتا ہے، نقصان بھی ہوتا ہے، کبھی زیادہ نفع آ جائے تو کبھی نقصان کا اندیشہ بھی، خوف بھی ہوتا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے کہ ایک ایسی تجارت ہے جس تجارت میں کوئی نقصان کا ڈر ہی نہیں۔ گویا یہ ایسے عمل ہیں آپ کو اس میں ہمیشہ آپ فائدہ ہی پائیں گے۔ یہ کن لوگوں کے بارے میں؟ سب سے پہلے وہ لوگ جو قرآن کو پڑھنے والے ہوں گے۔ محترم حاضرین، یہ قرآن مجید جو نازل کی گئی، اس کتاب کے نازل دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو سب سے پہلے پوری کتابوں کی سردار اللہ نے بنایا۔ اس سے پہلے جتنی کتابیں اللہ نے نازل فرمائی، تورات ہو، انجیل ہو، زبور ہو، کئی ایسی کتابیں، آسمانی کتابیں جو اللہ نے نازل فرمائی، ہر نبی کے اوپر، ہر قوم کے اوپر ایک کتاب اللہ نے نازل کی۔ جب قرآن مجید کا نزول ہوا تو اس نزول ہونے کے بعد اس کتاب کو تمام کتابوں پر ترجیح دی گئی، اس کتاب کو پورے کتابوں کی سردار بنا دیا گیا۔ یہ پورے کتابوں کی سردار ہے، پورے کتابوں کا مجموعہ ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس کتاب کو دنیا میں بھیجنا چاہا، اس نبی پر، اس امت پر، جس جہاں پر بھی جس کے ذریعے سے بھیجنا تھا، وہ فرشتوں کی ایک جماعت تھی، اور اس جماعت میں بالخصوص اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کو چنا؟ کوئی عام فرشتے لے کر نازل نہ ہوئے، بلکہ اس کو لے کر آنے والے بھی فرشتوں کے سردار حضرت جبریل علیہ السلام، جو پورے فرشتوں کے سردار ہیں، وہ لے کر قرآن مجید کو نازل ہوتے۔ اور پھر جس نبی پر نازل ہوئی یہ کتاب، وہ پورے انبیاء کے سردار ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پورے انبیاء کے سردار ہیں، امام الانبیاء ہیں، پورے انبیاء کی انہوں نے امامت کروائی۔ اور پھر جس نبی پر بھیجی گئی وہ نبیوں کے سردار، اور بالخصوص اب جب یہاں پر مہینہ طے ہوا کہ کس مہینے میں نازل کی جائے، تو پھر وہ بھی رمضان کا مہینہ، مہینوں کا سردار۔ اور بالخصوص اس سے آگے بڑھ کر یہ بھی کہ جس مہینے میں، مہینہ جو رمضان کا طے پایا، لیکن مہینے میں بھی اس رات کو طے کیا گیا جو رات پورے راتوں کی سردار ہے، لیلۃ القدر سے کہتے ہیں۔ قرآن نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟
لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ تو گویا پورے راتوں میں سب سے افضل رات یہ لیلۃ القدر ہے، اور اس رات میں ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ اور اس سے ایک اور باریکی بات کیا ہے جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل کیا کس زبان میں جانتے ہیں؟ عربی زبان میں۔ اگر اللہ چاہتا تو کسی دنیا کی کوئی اور زبان میں نازل ہوتی۔ آپ آج ابھی بھی اٹھا کر آپ دیکھیں کہ دنیا میں جتنی زبانیں پائی جاتی ہیں، جتنے ممالک کے جتنی زبانیں پائی جاتی ہیں، سب سے زیادہ افضل زبان، کوئی سب سے زیادہ گہری زبان ہے تو عربی زبان ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ دوسری زبانوں کا کوئی سینٹنس، کوئی جملہ لے لیں گے، اس کا معنی، اس کے اگر معنی دیکھیں گے تو ایک جملے میں 3-4 معنی نکلیں گے، 3-4 باتیں اس کے ساتھ ملنے جلنے والی ملیں گی اور بات ختم ہو جائے گی۔ لیکن عربی زبان ایک ایسی زبان ہے، آپ اس کا چھوٹا سا ٹکڑا جملہ بھی لے لیں گے، اس کے اندر معنوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو معنوں کے بڑے سمندر بہتے ہیں۔ اتنا گہری سے اتنا گہرا سمندر ہے معنوں کا، ایک جملہ لے لیں گے۔ قرآن نے کہا والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ انسان خسارے میں ہے، زمانے کی قسم انسان خسارے میں ہے۔ اتنی چھوٹی سی آیت۔ اب اس آیت کی تفسیر میں اگر آپ جائیں گے، یہ کون خسارے میں ہے، کس طرح سے خسارے میں ہے، ایک بڑا سمندر نظر آئے گا آپ کو۔ تو قرآن مجید ایک عربی زبان میں جو نازل کی گئی، اللہ کی حکمت یہ کہ عربی زبان ایک ایسی زبان جس زبان میں جتنے جملے یہاں پر بیان کیے گئے، جتنے جملے اللہ نے نازل کیے، ہر جملے کے اندر بڑا گہرا معنی، بڑا گہرا سمندر۔ آدمی اس میں غور و فکر کرتا جائے تو معنی اور نکلتے ہی جائیں گے۔ ایسی معزز زبان میں اللہ نے نازل فرمائی۔ اور اس سے بڑھ کر آگے اور کیا، جس جگہ پر نازل کیا گیا یہ قرآن، دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ مقام چنا، اس مقام کو، اس جگہ کو اللہ نے طے کیا کہ اس جگہ پر قرآن کو نازل کرنا ہے۔ وہ جگہ بھی تمام پوری دنیا کے اندر، پورے عالم کے اندر معزز جگہ ہے۔ اور ایسی جگہ وہ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کی برکت سے کیسی کیسی کن کن لوگوں کی عظمتیں بڑھائی۔ یہ کتاب کے نازل ہونے سے مہینوں کی عظمت بڑھ گئی، راتوں کی عظمت بڑھ گئی، اور پھر امت کی عظمت بڑھ گئی، اور جہاں پر نازل ہوئی اس جگہ کی عظمت بڑھ گئی۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اس قرآن کے نازل ہونے کے بعد، جب یہ قرآن نازل ہوا، اس کے نازل ہونے سے پہلے عرب ایک بدو شہر مانا جاتا۔ پورے جاہل قسم کے لوگ، جاہلانہ رسم رواج، پوری جاہلیت عرب کے اندر پائی جاتی تھی۔ عرب سے زیادہ بڑا کوئی جاہل زمانہ نہ تھا۔ عرب ہی کے اندر پورے بدو رہتے تھے، پورے جاہل قوم۔ ایسی قوم جس قوم کے اندر کوئی سمجھ نہیں، کوئی اچھی چیز نہیں، اتنی جاہلانہ قوم۔ اور ایسی سرزمین وہاں پر جس سرزمین کے ان کے پاس کوئی پودا وغیرہ بھی نہیں، کوئی وہاں پر کوئی چیز پیداوار ہونے والی نہیں۔ ایسی سرزمین پر جب اللہ نے قرآن مجید کو نازل کیا تو اس کے نازل ہونے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا شہر وہاں پر بنا دیا کہ اس شہر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی برکتیں نازل فرمائی، ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے بھی، کہ آج اس شہر کی زمین سے کچھ ایسا تیل اللہ نے نکالا جس تیل سے پورا دنیا چلتی ہے۔ ایسی چیزیں اللہ نے ان کے ہاتھوں میں دے دی جن ہاتھوں ان چیزوں کی وجہ سے پوری کائنات ان کے تابع ہوتی ہے، ان کے آگے جھکتی ہے، بڑے بڑے ممالک ان کے آگے سر جھکاتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں قرآن مجید کے نازل ہونے کی برکت ہے، ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ تو بتانا مقصود یہ ہے کہ قرآن مجید ایک ایسی عظیم کتاب ہے، اس کتاب کو آپ شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں گے، کیسے نازل ہوئی، کون لے کر آئے، کہاں نازل ہوئی، ساری چیزیں معزز ہیں۔ اور اسی لیے اس کتاب کے بارے میں آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے، اس کتاب میں ایک الگ ہی کشش ہے۔ جو اس کو غور سے، دل سے سننا چاہتا ہے، اس کے اوپر غور و فکر کرنا چاہتا ہے، یہ کتاب اس کو اپنے جانب کھینچتی ہے۔ اس کے اندر ایک کشش ہے۔ آپ اہل مکہ کا دور اٹھا کر دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کفار مشرکین، جو مشرکون کے سردار تھے، قریش کے سردار، بڑے بڑے سردار، یہ لوگ صبح کے وقت میں بولتے پھرتے کہ محمد کے آس پاس نہ جاؤ، محمد ایک کلام سنا رہے ہیں، اس کلام کو نہ سنو، اگر اس کلام کو سنو گے، قرآن کو سنو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ صبح میں لوگ پورا پروپیگنڈا کرتے کہ ان کی قرآن کو سننا نہیں ہے، لیکن یہی لوگ جو صبح میں پروپیگنڈا کرتے، جب رات ہو جاتی تو رات ہونے کے بعد جب اللہ کے نبی تلاوت کرتے قرآن مجید کی تو چھپ چھپ کر لوگ قرآن سنا کرتے۔
بلکہ کئی لوگوں کو بولنا پڑا، اقرار کرنا پڑا کہ ہم لوگ مانتے نہیں لیکن سچی کتاب ہے۔ راتوں میں جا کر دیواروں کے پیچھے چھپ چھپ کر سننے والی یہ قوم حالانکہ ایمان نہیں لائی، لیکن پھر بھی ان کا دل کھینچتا تھا اس کتاب کی جانب۔ یہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ حق کی کتاب ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اس لیے ہمارے دل اس کی جانب کھینچ رہے ہیں۔ صبح میں پروپیگنڈا کرنے والے رات میں جا کر چھپ چھپ کر قرآن سنا کرتے تھے۔ تو یہ کشش والی کتاب ہے۔ بلکہ اتنا ہی نہیں، یہ تو انسانوں پر ہوا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ایسی مخلوق جو جنات ہم کہتے ہیں، یہ جنات نے بھی قرآن مجید کو سنا کرتے۔ جنوں کی جو جماعت جہاں سے گزرتی، اللہ کے نبی مسجد کے اندر تلاوت کر رہے تھے تو پوری جنوں کی جماعت بیٹھ گئی اور اللہ کے نبی کی تلاوت کو سنتی رہی۔ قرآن نے اس کے بارے میں کہا انا سمعنا قرآنا عجبا، یہ کہنے لگے کہ آج ہم نے ایسا قرآن سنا ہے جو بڑا ہی عجیب و غریب کلام ہے۔ اللہ اکبر۔ بلکہ اس کے تو یہ نہیں، اگر اللہ نے اتنا یہاں تک کہا، یہ تو جنات ہوئے تو انسانات ہوئے، اللہ نے کہا کہ قرآن ایک ایسا معزز کلام ہے، قرآن ایک ایسی معزز کتاب ہے، اس کتاب کو اگر ہم جنوں پر انسانوں پر نہیں بلکہ اگر ہم پہاڑوں کی چٹانوں پر اگر ہم نازل کریں گے تو اس کی عظمت سے یہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ قرآن نے کہا لولا انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اللہ اکبر۔ تو یہ معزز کتاب، اور اس کتاب کا تعلق جس سے زیادہ گہرا ہوتا ہے، جو آدمی اس کتاب سے زیادہ اپنا تعلق جوڑتا ہے، وہ آدمی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ جو چیز جتنی زیادہ عظمت والی ہوتی ہے، اس چیز سے لگاؤ جس آدمی کو زیادہ ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب وہ لوگ ہو جاتے ہیں، بلکہ اللہ کے خاص بندوں میں شمار ہو جاتا ہے۔ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ خاص بندے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ خاص بندے ہیں جو اللہ کے بڑے قریب رہتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی وہ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہم اہل القرآن، جو قرآن کو پڑھنے والے ہیں، اس کتاب کو پڑھنے والے، دل لگا کر اس کتاب کو چاہنے والے، اس کتاب کو پڑھنے والے گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ اور اسی لیے دیکھیے جو اس کتاب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، جو اس کتاب کو بار بار پڑھتا ہے، اس کتاب کو اپنے سینے میں بساتا ہے، اس کتاب سے دل لگاتا ہے، فرشتوں کی جماعت اس کے قریب رہتی ہے، فرشتوں کا آنا جانا اس کے پاس زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی مہارت کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، اچھی آواز میں، میٹھے انداز میں قرآن کو پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ فرشتے جو سفارت کا کام کرتے ہیں، وہ فرشتے اس آدمی کے پاس آ کر بیٹھتے ہیں، اس کا کلام سنتے ہیں۔ کہیں ایسے صحابہ کو اللہ کے نبی نے بشارتیں سنائی، فرمایا کہ ایک صحابی نماز تلاوت کر رہے تھے، رات میں اللہ کے نبی نے دیکھا کہ ایک نور کا سایبان نازل ہوا تھا، ایک نور کی روشنی نازل ہوئی۔ صبح ہوئی تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تک تم تلاوت کر رہے تھے تو فرشتوں کی ایک جماعت نازل ہوئی تھی آسمان سے جو تمہاری تلاوت کو سن رہی تھی۔ تو قرآن ایک ایسا کلام ہے جو آدمی اس کو جتنا زیادہ گہرائی کے ساتھ دل لگاتا ہے، اس کو اتنے زیادہ قربت ملائکہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے، ان تمام چیزوں سے ہوتی ہے۔ اور اس سے بڑی بات اور کیا بتائیں، یہ کتاب ایک ایسی کتاب ہے جس کتاب سے جو آدمی اپنا تعلق جوڑتا ہے، اس آدمی کو دنیا میں بھی کامیابی اور دنیا میں اللہ تعالیٰ رفعتیں عطا کرتا ہے، بلندیاں عطا کرتا ہے، اور آخرت کے اندر تو اس کا مقام ہے سوئی۔ دنیا کے اندر کوئی آدمی مقام چاہتا ہے، مرتبہ چاہتا ہے، لوگ اس کی عزت کرے، لوگ اس کو اپنے آنکھوں پر بٹھائیں، اس آدمی کو بھی چاہیے کہ وہ آدمی قرآن مجید کو مضبوطی سے تھام لیں، قرآن کو بار بار پڑھیں، قرآن سے دل لگائیں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں، اگر کوئی ایک بستی موجود ہو، بستی میں ایک مسجد ہے اور اس مسجد میں ایک طرح کا بڑا ڈاکٹر بھی موجود ہے، نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے، ایک انجینئر بڑا نوکری کرنے والا بھی مسجد کے اندر آیا ہے، سارے بڑے بڑے عہدیدار مسجد کے اندر داخل ہوئے، لیکن جب نماز پڑھانے کا موقع آیا تو شریعت نے کیا تعلیم دی؟ اگرچہ وہاں پر بڑے بڑے ذمہ دار، بڑے بڑے عہدیدار ہوں گے اس مسجد کے اندر، لیکن امامت کے لیے اسی کو آگے بڑھایا جائے گا جو سب سے زیادہ قرآن کے علم کو رکھنے والا ہوگا، اگرچہ وہ نابالغ بچہ بھی کیوں نہ ہو، اگر وہ قرآن کا علم زیادہ رکھتا ہے ان عہدیداروں سے مقابلے میں، وہ دنیا کے عہدیدار ہیں، دنیا کے بڑے لوگ ہیں، اگرچہ وہ غریب گھرانے کا، کوئی فقیر گھرانے کا بھی اگر کوئی بچہ ہے، لیکن قرآن کا علم زیادہ رکھتا ہے، شریعت تعلیم دیتی ہے، اسی کو مصلی پر آگے بڑھایا جائے گا، اس کے علاوہ کسی اور کو آگے نہیں بڑھایا جائے گا۔
تو یہ رفعتیں، یہ بلندیاں اب اس بچے کے آگے یہ تمام عہدیدار اس کے بعد تکبیر لیتے ہیں، اس کے بعد اپنے ارکان کرتے ہیں، وہ رکوع میں جانے کے بعد وہ رکوع میں جاتے ہیں، وہ اٹھنے کے بعد اٹھتے ہیں۔ یہ مقام ملتا کب ہے؟ تب قرآن مجید کی وجہ سے، قرآن کی برکت کی وجہ سے، جب اس قرآن کو مضبوطی سے تھام لیا جائے۔ میں تو مثال یہ دے رہا ہوں، یہی نہیں بلکہ دنیا کے اندر جو بھی کامیابی ملنی ہے، مفسر کہتے ہیں کہ اگر آدمی کو دنیا کے اندر کوئی اور کامیابی بھی چاہیے، کسی میدان میں، کسی اور جگہ پر وہ آدمی کامیاب بننا چاہتا ہے، اس آدمی کو بھی چاہے کہ قرآن کو مضبوطی سے تھام لیں، قرآن سے دل لگائیں، بار بار پڑھیں، قرآن کو بار بار سمجھنے کی کوشش کریں۔ جب تک اس کو بار بار پڑھیں گے آپ، جب آپ کا ایسا دل لگ جائے گا تو پھر آپ کو رفعتیں، بلندیاں مل جائیں گی۔ یہ تو دنیا کے اندر، اور آخرت کے اندر کیا معاملہ کیا جائے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جب یہ لوگ جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے، پورے مومن حضرات جو بھی ہوں گے، اللہ سے ڈرنے والے متقی پرہیزگار جب جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ایک درجہ عطا کرے گا۔ کئی درجے جنت کے اندر ہوں گے، ہر ایک کے اپنے اپنے عمل کے مطابق درجات دے دیے جائیں گے، لیکن ایک واحد شخص وہ ہوگا، اس سے کہا جائے گا کہ تم میں جتنی قرآن کی آیتیں یاد ہیں، قرآن کو جتنا تم دنیا میں پڑھتے تھے، جتنی آیتیں یاد ہیں، آج ایک ایک آیت کو پڑھتے جاؤ اور اپنے درجات کو بلند کرتے جاؤ۔ جہاں تک تمہیں آیتیں یاد ہوں گی وہاں تک تمہاری وہی منزل ہوگی، جہاں پر تم اپنے آیتوں کو بند کر دو گے وہیں پر تمہارا مقام بنا دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ ساری چیزیں کن لوگوں کے لیے؟ جو دنیا میں بار بار اس کلام سے دل لگاتے ہیں، اس کلام کو پڑھتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں، دل لگا کر پڑھتے ہیں، انہی کو ان تمام چیزیں دی جائیں گی۔ اور اسی طرح سے قرآن مجید جیسا کہ ہم سنتے ہیں کہ یہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، لیکن شریعت آپ تعلیم اٹھا کر دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر پڑھنے کا حکم دیا اس کتاب کو، اسی کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کا سننے کا بھی حکم دیا کہ آپ ماحول ہمارے گھروں کے اندر یہ ہونا چاہیے، جہاں پر ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں تو وہاں پر گھروں کے اندر پڑھنے کا ماحول بنائیں۔ ہمارے گھروں میں، ہمارے دکانوں میں، ہماری تجارت و کاروباروں میں، جہاں پہ ہم زیادہ وقت گزارتے ہیں وہاں پر کوشش کریں کہ قرآن مجید کی آوازیں گونجتی ہوں، کوئی فون میں لگا دے، کوئی یوٹیوب پر لگا دے، کوئی اسپیکر پہ لگا دے، جہاں تک ہو سکے کوشش کریں کہ قرآن کی آواز، یہ قرآن کی آوازیں، آیتیں ہمارے گھروں میں، کاروباروں میں، دکانوں میں گونجتی ہو۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں رات میں گزرتا، جب کسی گلی سے میں گزرتا تو گھروں کے اندر سے قرآن مجید کی تلاوت کی آواز، کس وقت میں؟ تہجد کے وقت میں، فجر سے پہلے وقت میں، جب کہ سارے لوگ سوتے ہیں، اس وقت میں لوگوں کے گھروں سے تلاوت کی آوازیں اللہ کے نبی سنتے۔ اور آپ نے لوگوں کو تعلیم دی کہ میں فلاں رات میں فلاں جگہ سے گزر رہا تھا تو ان کے گھر سے بڑی پیاری آواز آ رہی تھی، میں جب تک وہیں پر کھڑا رہا جب تک کہ ان کی آواز آتی رہی، جب ان کی آواز بند ہو گئی تو میں آگے بڑھا۔ اور آپ نے تعلیم بھی دی لوگوں کے، آپ بھی اپنے گھروں میں پڑھنے کا اہتمام کریں، آواز بلند ہو کر قرآن مجید پڑھنے کا آپ اہتمام کریں۔ محترم حاضرین، قرآن مجید کا پڑھنا یہ صرف تلاوت نہیں ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ بس قرآن ایک ایسی کتاب، بس پڑھی جانے والی کتاب ہے، بس ہم نے اٹھا لیا اور پڑھ لیا، یہ تو پڑھنا اپنی جگہ ہے، لیکن قرآن کا صحیح مطلب کیا ہے پڑھنے کا؟ صحیح مطلب یہ ہے کہ افلا یتدبرون القرآن، کہ اس قرآن کو ہم ایسے پڑھیں گے گویا پوری طرح سے سمجھ کر، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، اس میں ہمارے لیے کیا نصیحت ہے، اس میں ہمیں پیغام دیا جا رہا ہے۔ جب تک ہم ان آیتوں پر غور نہیں کریں گے یہ آیتیں ہمیں دل کو نہیں چھوئیں گی۔ جب ہم غور کرنے لگیں گے، آپ محسوس کر کے دیکھیں، آپ اگرچہ آپ کو قرآن پڑھنا آتا ہے، اگر نہیں آتا ہے تو ان لوگوں سے گزارش ہے کہ لوگ پڑھنا سیکھیں پہلی فرصت میں۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اچھی طرح سے قرآن پڑھنا آتا ہے، اور کسی کو کچھ غلطیاں ہیں تو انہیں وقت دیا جاتا ہے کہ وہ لوگ کبھی بھی سیکھ سکتے ہیں، بڑھاپے کی عمر میں پر پہنچے ہیں اب بھی وہ سیکھیں۔ پڑھنا نہیں آتا تو کوئی اور بات نہیں، لیکن پڑھنا ضرور سیکھیں، کیونکہ جب آپ قرآن مجید کو پڑھیں گے، آپ کو اچھی طرح سے پڑھنا آ جائے، کچھ غلطیاں اس میں نہ ہو، تو آپ آیتوں پر غور کر سکتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر ہم نماز میں آ رہے ہیں، ہر نماز میں آ کر ہم ہاتھ باندھ کر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اب تک بھی کئی لوگوں کو معلوم نہیں کہ وہ آیتوں کا مطلب کیا ہے، بس آ رہے ہیں پڑھنے کو تو ہم پڑھ رہے ہیں،
لیکن ان آیاتوں میں مطلب کیا ہے، ہم کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، آ کر ہم کیا کیا التجا کر رہے ہیں، اس میں ایک دعا ہے، وہ دعا کیا ہے ہمیں معلوم نہیں، ہم آ کر ہاتھ باندھ کر بس رسمن پڑھ رہے ہیں۔ ایسے اگر آپ پڑھیں گے بنا غور کرے کہ بلا اس کے بارے میں سوچے گے تو آپ کو قرآن سے دل نہیں لگے گا۔ قرآن سے دل لگنے کے لیے شرط ہے کہ آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، کم از کم دھیان لگائیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے۔ آپ کو آتی نہیں ہے، آپ سیکھیں، لیکن کم از کم غور لگا کر دھیان لگائیں وہاں پر۔ نمازوں میں امام صاحب پڑھاتے ہیں تو امام صاحب جب آیتیں پڑھتے ہیں تو ہمارا دھیان یہ ہونا چاہیے کہ آیتیں جو پڑھی جا رہی ہیں، اب یہاں پر جہنم کا ذکر ہوا تو جہنم کی، ایسے کم از کم اتنا سوچنے کی کوشش کریں۔ امام صاحب نماز میں جہنم کا لفظ لا لیے تو ہمیں سوچنا ہے کہ جہنم کے بارے میں آیت گزر رہی ہے، جنت کا لفظ لا لیے تو سوچنا ہے کہ جنت کیا یہاں پر اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ آدمی کم از کم غور و فکر کرنے لگے گا تو آدمی کا دل خود بخود لگ جائے گا۔ جب سے آپ سیکھتے جائیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، اور جب آپ جیسے اسے سمجھ جائیں گے آپ، واللہ اللہ کی قسم قرآن مجید پڑھنے میں آپ کو اتنا مزہ آئے گا اور سننے میں اتنا مزہ آئے گا کہ آپ قرآن کو چھوڑیں گے نہیں کبھی۔ نماز میں آپ کو اتنا مزہ آئے گا پڑھنے میں، جب آپ یہ مزہ کب آئے گا؟ جب اس کو سمجھنے کی آپ کوشش کریں گے، سمجھیں گے۔ جب تک قرآن کو سمجھیں گے نہیں، اس کا صحیح لطف آپ کو حاصل نہیں ہوگا۔ اور محترم حاضرین، دیکھیے یہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ایک دعا کیا کرتے تھے۔ کیا دعا کرتے اللہ کے نبی؟ آپ دعا فرماتے کہ اے اللہ میں تیرے ناموں کا وسیلہ لے کر دعا مانگتا ہوں، تیرے وہ نام جو نام تو نے قرآن مجید کے اندر ہمیں بتائے۔ کچھ نام میں ان ناموں کا وسیلہ لیتا ہوں جو نام تو نے ہم بندوں میں سے کسی کو کچھ چنا ہے، تم نے بتائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام 99 نام بس ہمیں بتائے گئے۔ یہ صرف 99 نام نہیں ہیں، بلکہ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور بھی بہت سے نام ہیں، لیکن ہم جانتے نہیں وہ نام کیا ہیں، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ میں تیرے ان تمام ناموں کا وسیلہ لے کر تجھ سے مانگتا ہوں، تیرے وہ نام جو تو نے ہمیں سکھائے، اور ان ناموں کا بھی وسیلہ لیتا ہوں جو نام تو خود جانتا ہے، تیرے علاوہ کوئی اور جانتے نہیں، ان ناموں کا وسیلہ کر تجھ سے مانگتا ہوں۔ کیا دعا؟ ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی، اے اللہ تو تیرے اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، میرے دل کا چین و سکون بنا دے، اور ونور صدری کہ تو میرے سینے کا نور اس کو بنا دے، اور وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی، اور میرے ہر غم کو، میرے ہر مصیبت کو، میرے ہر رنج کو اے اللہ تو اس کو نجات دیتے، اس سے ہلکا کر دے، اس قرآن کی وجہ سے، اس قرآن کی پڑھنے کی وجہ سے۔ کتنے عظیم دعا ہے۔ عام طور پر آدمی، دیکھیے مفسر کہتے ہیں اگر قرآن مجید کو جو آدمی کثرت کے ساتھ پڑھتا ہے، اس کو اہتمام کے ساتھ دل لگاتا ہے، اس آدمی کی زندگی میں جو رنج غم ہوتے ہیں وہ تمام چیزیں کم ہو جاتی ہیں، اس کے غم بھی کم ہو جائیں گے، اس کی دکھ درد بھی کم ہو جائیں گے، اس کی مصیبتیں پریشانیاں جو بھی ہیں وہ بھی کم ہو جائیں گی۔ محترم حاضرین، صحیح بات تو یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ جب آیا ہے تو رمضان کا مہینہ یہ کثرت کے ساتھ اس میں قرآن مجید کا پڑھنے کا اہتمام کریں۔ جہاں پر ہم جو عام عبادتیں کرتے ہیں، سب سے زیادہ کوشش کریں کہ جتنا ہو سکے ہم اس مہینے کے اندر کثرت کے ساتھ قرآن پڑھیں، کیونکہ قرآن مجید ایک ایسی معزز کتاب ہے، جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ اس کلام کو پڑھنے سے آپ کے نامہ اعمال میں اتنا اضافہ ہوگا، اتنی نیکیاں ملیں گی، آپ حساب نہیں لگا پائیں گے۔ عام دنوں میں کوئی آدمی قرآن مجید پڑھتا ہے، الف لام میم اگر 3 حروف پڑھ لے تو اسے عام دنوں میں 30 نیکیاں دی جاتی ہیں۔ 30 نیکیاں کمانا کوئی معمولی بات نہیں۔ قیامت کے دن آدمی ایک ایک نیکی کے لیے ترسے گا، ایک ایک نیکی کے لیے۔ اگرچہ ایک نیکی مل جائے گی تو اس کا ترازو بھاری ہو جائے گا اور جنت کے اندر چلا جائے گا۔ او ایسا عالم، اس عالم میں لوگ ایک ایک نیکی کو ترسیں گے۔ آج اتنا سنہرا موقع اللہ نے عطا کیا ہے، ہم اس کے ہم قدر نہیں کر رہے ہیں۔ ایسا موقع کبھی آپ کو آنے والا نہیں، بہترین موقع ہے۔ ایک کے بجائے 10 تو عام دنوں میں ملیں گے۔ رمضان کے اندر کوئی آدمی صرف الف لام میم پڑھ لے تو الف پر 70 نیکیاں، لام پر 70 نیکیاں، میم پر 70 نیکیاں۔ اللہ اکبر! گویا 3 حروف پر آپ کو 210 کے لگ بھگ قریب آپ کو نیکیاں مل جائیں گی۔ 200 نیکیاں کمانے میں آپ کو کتنا وقت لگے گا؟ کچھ پیسے خرچ کرنے پڑیں گے، کچھ وقت گزارا، کچھ وقت ضائع کرنا پڑے گا، جب جا کر آپ کو نیکیاں ملیں گی۔ یہاں پر صرف قرآن کی 3 حروف پڑھنے پر اتنے نیکیاں مل رہی، تو اب اندازہ لگائیں اگر کوئی آدمی ایک پارہ پڑھ لے روزانہ،
یا پھر دن میں آدھا پارہ پڑھ لے، پورے مہینے میں 2 قرآن مکمل کر لے، ایک قرآن تو کم از کم مکمل کریں، کتنا ثواب ملے گا اس کو؟ کتنے حروف رہتے ہیں ایک صفحے میں، کتنے حروف، ایک سورے میں کتنے حروف؟ جو صورتیں یاد ہیں اس صورتوں کو بار بار پڑھیں، اگر پڑھنا نہیں آ رہا تو سیکھنے کی کوشش کریں، سیکھنے والے کو اور ڈبل ثواب دیا جائے گا۔ جو آدمی صحیح سے پڑھتا ہے اسے 1 نیکی، اور جو آدمی اٹک کر پڑھتا ہے اور درست کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس آدمی کو 2 نیکیاں دی جائیں گی، کیونکہ وہ سیکھ رہا ہے، سیکھنے والے کو اور زیادہ ثواب ہے۔ اس لیے جن لوگوں کو قرآن آتی نہیں ہے ان لوگوں کے لیے بڑا سنہرا موقع ہے کہ رمضان کے اندر سیکھنے کی کوشش کریں، ثواب بھی ڈبل مل جائے گا اور آپ قرآن بھی سیکھ جائیں گے۔ جب قرآن کو سیکھ جائیں گے تو رمضان کا صحیح لطف، صحیح مزہ اٹھائیں گے آپ۔ نامہ اعمال میں سب سے زیادہ بلندیاں ہوں گی تو قرآن کے پڑھنے سے ہوں گی۔ آپ 2 رکعت نماز پڑھیں گے نفل، 4 پڑھیں گے، 8 پڑھیں گے، زیادہ سے زیادہ کتنا پڑھیں گے؟ آپ پڑھ کر تھک جائیں گے، لیکن قرآن ایسی کتاب ہے کہ آپ کتنا پڑھتے جائیں گے بہت تیزی کے ساتھ آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہوگا۔ یہ حساب کب لگایا جائے گا؟ قیامت کے دن مجھے اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ نیکیاں کتنی قیمتی تھی۔ قرآن پڑھنے سے جو نیکیاں حاصل ہوئی، یہ نیکیاں ہمارے لیے کتنی عظیم تھی، کاش کہ ہم اور اس کو زیادہ بڑھا لیتے، کاش کہ اور پڑھ لیتے۔ یہ احساس وہاں پر ہونے والا ہے، اس لیے شریعت نے تعلیم دی کہ جتنا ہو سکے اس کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ اور آخر بات یہ کہ اس کو نہ پڑھنے والے عام دنوں میں بھی، بالخصوص رمضان کے اندر بھی، جو آدمی قرآن سے اپنا دل لگاتا نہیں ہے، قرآن سے اپنا تعلق جوڑتا نہیں، کم از کم کوشش کریں کہ عام زندگی میں بھی، سال کے 11 مہینوں میں بھی کم از کم ہم قرآن کو روزانہ 2 مرتبہ تو پڑھنے کی کوشش کریں، کم از کم 1 مرتبہ ہی صحیح، فجر کے وقت میں ہی صحیح، اگر تھوڑا بہت 1 صفحہ ہی کیوں نہ ہو، 4-5 آیتیں ہی کیوں نہ ہو، لیکن پڑھیں ضرور۔ اس کے پڑھنے کی بڑی برکتیں ہیں زندگی کے اندر۔ جو آدمی قرآن کو روزانہ پڑھے، گھر کے اندر پڑھنے کا ماحول بنائے، اس قرآن کی برکت سے ہمارے گھروں کی برکتیں نازل ہوتی ہیں، گھروں کے اندر رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اگر ہم نے اس قرآن کو بند کر کے جزدان میں اٹھا کر رکھ دیا تو پھر اس کی برکتیں کیسے ہمیں ملیں گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن قرآن کہتا ہے وقال رسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اللہ کے سامنے آ کر شکایت کریں گے اپنی قوم کے بارے میں۔ کن لوگوں کے بارے میں شکایت کریں گے؟ یہ لوگ جو قرآن کو نہیں پڑھتے تھے، دنیا میں جنہوں نے قرآن کا اہتمام نہیں کیا، تلاوت نہیں کی، ان لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی اللہ کے سامنے اگر کہیں گے کہ اللہ یہ وہ لوگ ہیں ھذا القرآن مہجورا، جنہوں نے قرآن کو دنیا میں چھوڑ دیا تھا، جو قرآن کو پڑھنے والے نہ تھے، انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اللہ کے نبی کی شکایت ہمارے لیے کیا بن سکتی ہے؟ کیا ہمارے لیے جزا بنے گی، سزا بنے گی؟ اس لیے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم جتنا ہو سکے اس قرآن سے دل لگانے کی کوشش کریں۔ بڑی برکت والی کتاب ہے، بڑی عظمت والی کتاب ہے۔ اس کتاب کے نزول کی وجہ سے ہی یہ پورا مہینہ اتنا معزز بنا ہے، یہ پورے مہینے کی برکتیں اسی کتاب کی وجہ سے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہماری زندگیوں میں قرآن کو بسائیں۔ جب ہماری زندگیوں میں قرآن اچھی طرح سے بس جائے گا تو پھر اللہ آپ دیکھیں، یقین مان کر دیکھیں، آپ آزما کر دیکھیں، جن گھروں کے اندر قرآن پڑھنے کا ماحول ہو، جن گھروں کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کا ماحول ہو، ان گھروں کے اندر امن، چین، سکون پایا جاتا ہے۔ اگر کسی کے گھر میں امن نہیں ہے، چین نہیں ہے، سکون نہیں ہے، وہ لوگ دیکھیں کیا ان کے گھر میں قرآن مجید پڑھنے کا اہتمام ہے یا نہیں، نماز قرآن پڑھنے کا اہتمام ہے یا نہیں۔ یہ ساری چیزیں انہی گھروں کے اندر داخل ہوں گی جن گھروں کے اندر یہ ساری چیزوں کا کوئی رواج نہ ہوگا، نہ نماز کا اہتمام ہے، نہ قرآن کا اہتمام ہے، بآواز بلند ہو کر کوئی تلاوت کبھی ہوتی نہیں۔ ایسے گھروں میں شیاطین کے بسیرے، اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر لوگ بچے بار بار چمک رہے ہیں، بار بار راتوں میں بچے گھبرا رہے ہیں، بچے رو رہے ہیں، سکون کی نیند نہیں آ رہی ہے، کچھ گھبراہٹ، کچھ اور طرح کی چیزیں، وسوسے، یہ ساری چیزیں وہیں پر جنم لیتی ہیں جہاں پر قرآن کا پڑھنا نہ ہو۔ جس گھروں کے اندر اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے وہاں سے شیطان بہت دور دور تک بھاگ جاتا ہے۔ یہ وسوسے، یہ شیاطین کے ساری چیزیں، یہ ساری چیزیں جو بھی دنیا مانتی ہیں، یہ سب چیزیں دور بھاگ جائیں گی، لیکن شرط ہے کہ پہلے آپ گھروں کے اندر پڑھنے کا ماحول بنائیں۔ جتنا ہو سکے اتنا پورے گھر والوں کو تاکید دیں کہ اس کا اہتمام کریں، روزانہ 1 مرتبہ ہی صحیح۔ دعا رب العالمین سے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مہینے کے اندر بالخصوص رمضان کے اندر
کثرت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ اس قرآن کو پڑھنے کا اہتمام کریں اور اس کا بھرپور بدلہ اللہ ہم سب کو عطا فرمائے، اور جتنا ہو سکے جو نیکیاں ہم رمضان کے اندر کرتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام کو ہمارے تمام نیکیوں کو قبول فرمائے، آمین رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔